صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزار بار بشوئیں میں دہن مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیت بیس، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مسئلہ زیر بحث ہے کر لو، جس پہ بات چیت ہو رہی ہے، جس پہ سوال بھی آئے تو ضروری تھا کہ اس کے اوپر آپ کو آگاہ کیا جائے، وہ یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو ملک ڈیفالٹ ہوگا تو کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس بات کی تسلی رکھیں گے ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ یہ میں کوئی علم نجوم کی یا کوئی میں پیشن کوئی نہیں کر رہا، یہ ایک تجزیہ ہے، انالیسس ہے، کیونکہ آگے بھی پاکستان کو 22-23 دفعہ 25 دفعہ IMF کے پاس جا چکا ہے اسی کنڈیشن کے قریب ترین حالت میں، جیسے اب حالت ہے ملک کی۔ تو ویسے بھی وہ ادارے جو قرض دیتے ہیں ان کو پتہ ہے اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو ان کا پیسہ ڈوب جائے گا، اس لیے وہ ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں گے، ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ اور ہر جگہ پہ ویڈیوز چڑھ رہی ہیں، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، طوفان آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ خیر کرے، اللہ سے خیر ہی کی توقع کرنی چاہیے۔ تو پہلا تو یہ تسلی رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے اور یہ اس نکل جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو یہ کوئی اتنا کوئی عجیب سائنس نہیں ہے۔ ملک دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جو ڈیفالٹ کر گئے اور بعد میں دوبارہ کھڑے ہو گئے، ہمارے قریب ترین کئی مثالیں ایسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈیفالٹ ہونے سے بچائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے بیسیکلی کہ اگر ایک ملک ہے جس کا خرچہ فرض کریں 100 روپیہ ہے، آمدنی 100 روپیہ اور خرچہ اس کا 300 روپیہ یا 250 روپیہ ہے، تو جو ایکسٹرا 200 یا 150 روپیہ وہ قرض لے کے چلا رہا تھا ملک کو، اب وہ جب قرض کی ادائیگی آئے گی تو ادائیگی نہیں ہوگی، تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو ادارے ہیں حکومتی، ظاہر ان کو پیمنٹس کہاں سے جائیں گی، تنخواہیں کیسے ہوں گی، اسکول کالج ہاسپٹل کیسے چلیں گے، انڈسٹری کیسے چلے گی، باہر سے چیزیں نہیں آپ منگوا سکتے۔ تو یہ پرابلم سب ہیں، لیکن ہر پرابلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا قرآن پاک میں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقیناً اس کے ساتھ بھی کوئی آسانی ہوگی۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں، اللہ نہ کرے ملک ڈیفالٹ کرے اور یہ سارا نظام جو ہے ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ سوال تو صرف یہ ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے لیے کیا لائن آف ایکشن ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ پینک نہ ہو، پہلا تو یہی مسئلہ۔ دوسرا جو ضروری چیزیں ہیں کچھ چند ایک، جیسے لائٹ جو بنتی ہے، آپ کی بجلی جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے، آپ کو پانی کا سورس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کو خوراک کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کا آپ بندوبست کر لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ نہ بھی کرے تو یہ چیزیں بہرحال آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اگر آپ ان کا بندوبست کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ملک کا ڈیفالٹ میں نے پہلے بتایا کہ جو آپ اضافی خرچہ کر رہے ہیں، وہ جو آپ قرض لے کے کر رہے تھے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور وہ آپ کے لیے ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں روک دیا جائے گا۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو آپ کی اپنی آمدنی ہے اس میں گزارا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ہی ذرائع کو بنانے کا، اپنی انڈسٹری کو چلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ ایک بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے، تکلیف ہے، نوکریاں چلی جائیں گی، بچے اسکول کالج میں کیسے جائیں گے، یہ سارے پرابلم ہونے کے باوجود اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی خیر ہو سکتی ہے، اور نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن ملک پہ آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس صورت میں بھی ہمیں جو احادیث کی روشنی میں اشارے ملتے ہیں اس میں بھی خوشخبری ہیں، اور اللہ کی قرآن کی طرف سے بھی اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انا للہ زیادہ طاقت والی چیز ہے، کسی بھی قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، اللہ پہ یقین رکھیں۔ دوسرا سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ایک پانی کا سورس آپ کے پاس ہونا چاہیے قریب ترین حالت میں، جو کہ جیسے کہ نل کا ہو سکتا ہے،
اگر لائٹ نہ ہو تو کم از کم آپ پانی لے سکیں. اگر آپ اپنے گھر میں لگوا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ضرور گھر میں نلکا لگوائیں. اور اگر گھر میں نہیں، آپ اتنا خرچہ نہیں کر سکتے، تو 5-6 گھر مل کے، ایک محلہ مل کے آپ پیسے اکٹھے کریں اور ایک محلے میں کسی جگہ پہ آپ ایک نلکا لگوا لیں. اس نلکے کا فائدہ پورے محلے کو ہوگا کہ کسی بھی کنڈیشن میں پانی کم از کم آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ کو پانی مل رہا ہے، اب نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، پینے کے لیے آپ کو پانی چاہیے، تو ایک نلکے کا بندوبست کریں. کیونکہ کرنا کیا چاہیے، جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو جائے تو آپ کیا کریں. تو سب سے پہلے پانی کا سورس کو بندوبست کریں. دوسرے نمبر پہ زیادہ نہ کریں، 2 سولر پلیٹ 150 واٹ کی، ان کے 300 واٹ بنتے ہیں، اور ایک بیٹری 200 امپیئر کی، وہ آپ لے لیں، وہ گھر پہ لگا لیں. وہ تھوڑی جگہ چاہیے، 2 پلیٹیں چھت پہ لگ جائیں گی، نیچے بیٹری لگ جائے گی. اس سے ہوگا یہ کہ لائٹ نہ ہونے کی صورت میں آپ کے پاس روشنی بھی ہوگی، اور روزانہ سورج نہیں نکلنا ہے تو بیٹری چارج ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں آپ کو بچوں کو پنکھے کی ہوا بھی مل جائے گی. گرمیاں آئیں گی تو ظاہر بات آپ کے پاس ایک ہوا کا سورس بھی ہوگا اور روشنی کا سورس بھی ہوگا. تو بہرحال ہر کنڈیشن میں آپ کے پاس روشنی اور ہوا کا بندوبست ہوگا. صرف کس سے؟ سولر پلیٹیں 2 اور ایک 200 امپیئر کی بیٹری. اگر آپ اس کو ہر بندہ کر لے انویسٹمنٹ، تو یہ ایک ایسی قیمتی انویسٹمنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو گیا تو بھی کام آئے گا، نہ ہوا تو بھی آپ کا جو بجلی کا بل ہے اس میں سے آپ کو جب کمی ہوگی، یہ پنکھا آپ نہیں چلائیں گے، آپ والا اور بتی نہیں چلائیں گے، تو بل کم ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ کو اس میں آپ کے پیسے واپس آ جائیں گے. تو یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو کوئی بڑا خرچہ ہوگا، بڑا نقصان ہو جائے گا. اور گندم اور چاول جو ہے وہ آپ کوشش کیا کریں ویسے بھی اکٹھے لیا کریں. تو یہ جو 3-4 کام ہیں، جس میں سے ایک بڑا ضروری ہے جو سمپل سمجھانے والا ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس جو کریٹ ہوتے ہیں، گملے ہوتے ہیں، آپ گھر کی چھت پہ رکھیں. اس میں آپ ٹماٹر اور لیموں اور مرچیں وغیرہ اگا سکتے ہیں. ٹائم ابھی ہے آپ کے پاس، آپ ابھی کوشش کریں، پنیری مل جاتی ہے تو آپ ان پودوں کو گھر میں گرو کریں. پودینہ ہے، دھنیا ہے، لہسن کی تریاں لگا دیں تو وہ بھی اس میں سے نکل سکتا ہے. پیاز کاٹتے ہیں، نیچے سے جڑوں والا حصہ کاٹ کے وہ زمین میں لگا دیں تو اوپر بھوکوں والا پیاز آ جائے گا. تو آپ اس کو گرین وہ کاٹ کے لیوز کو آپ ڈال سکتے ہیں ہنڈیا میں. اس سے آپ کا جو خرچہ ہے وہ بھی کم ہوگا، اور آپ اپنا فوڈ جو ہے کم از کم کچھ نہ کچھ گرو کرنے لگ پڑیں گے. میں اس پہ ویسے ویڈیوز اور بھی بناؤں گا. اس میں ایک چیز ہے، میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں. ایک چیز ہے عزولہ. عزولہ ایک فوڈ ہے جو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے خوراک میں، اور اس کو گھر میں آپ ٹب کے اندر بھی گرو کر سکتے ہیں. اور وہ اگر آپ نے آج 1 کلو نکالا ہے تو کل وہ دوبارہ اتنا ہی گرو کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کی کو بندوبست کر سکیں تو وہ آپ کے لیے ایک ایسا فوڈ سورس ہے جو آپ گھر میں جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ بچوں کو دے سکتے ہیں. مورنگا کا پودا، وہ آپ کے اگر لوکیشن میں کہیں لگا ہو، نہیں تو لگائیں. تو اس کے پتے ایسے ہیں کہ 50 گرام پتے اگر آپ مورنگا کے کھا لیں تو اس سے آپ کی غذائی ضروریات اور آپ کو کسی ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اس میں آپ اتنے اس میں بینیفٹس ہیں. تو گرو یور اون فوڈ، اس کی کوشش کریں. یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، اس کو دیکھیں، بہت سارے چیزیں ہیں، آپ ان کو ٹرائی کریں. تو پہلا بات یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ خود کفالت کے سفر کی طرف جائیں. اپنی ایک کمیونٹی بنائیں. دیکھیں جب پینک ہوگا، جب خراب ہوں گے، لا اینڈ آرڈر بگڑے گا تو ہر بندہ دوسرے کو لوٹنے اور مارنے کے چکر میں ہوگا. تو آپ اپنی کمیونٹی بلڈ کریں، اپنا تلک بنائیں. آس پاس 5-6-10 گھروں کا ایک سسٹم بنائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہمارے ساتھ ہوا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو کیسے کریں گے. کسی ایک کی ماننا شروع کریں، اس کے مطابق چلیں. تو وہ کچھ چھوٹی سی کمیونٹی جو ہوگی، کوئی بھی کمیونٹی جو ہوگی جو جڑ جائے گی، وہ ایک دوسرے کے فوڈ کو اور ایک دوسرے کی ہیلپ کو ایک دوسرے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک جڑنے کا موقع ہے. اسلام جس کی جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہو، کمپٹیشن نہ ہو،
تو وہ معاشرہ آپ بلڈ کر سکتے ہیں۔ 03344037724 واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس مسئلے میں کوئی سوال ہو تو میں آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوں، اور یہ ایک مشن ہے، میں یہ بات بنا اس لیے رہا ہوں، بتا بھی اس لیے رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیفالٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ خیر کرے گا، نہیں ہوگا، تو یہ جو 2-4 کام میں نے بتائے ہیں، ان کو کرنے سے آپ کو ویسے بھی فائدہ ہے، اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اس صورت میں آپ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اپنا پانی کا بندوبست کریں، اپنا فوڈ سورس گرو کرنے کا کوئی نہ کوئی سسٹم بنائیں، اور اپنی ایک کمیونٹی جنریٹ کریں جس میں آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ اس میں کوئی فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہیں تو جائز کیش کا نمبر ہے 030045598787۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر۔ السلام۔